آپ لوگ دیکھ لیں کوئی آ تو نہیں رہے ہیں نمازی حضرات، سلسلہ تو نہیں چل رہا ہے، ٹائم ہو رہا ہے۔ ٹائم ہو گیا بھائی، آپ لوگ پہنچنے کی کوشش کریں۔ کہاں لگا ہے؟ ارے آواز میں سب آئے تو نہیں جیولر کہاں آئے؟ آئے ارے نہیں آئے تو کیا کہ جی؟ ٹائم ہو گیا ہے، آپ لوگ دیکھیں کوئی آ رہے ہوں تو ایک آدھ منٹ رکا جائے، نہیں تو پھر نماز شروع ہوگی۔ آنے والے حضرات عیدگاہ پہنچے، ٹائم بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ سب بندی کی جائے، سب بندی کی جائے، قدم قدم سے کندھا کندھا سے ملا لے، بیچ میں کوئی جگہ نہ چھوڑے دو نمازیوں کے بیچ میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کے اگلی صف مکمل ہونی چاہیے، پہلی صف مکمل ہو جائے، اس کے بعد دوسری تیسری۔ اللہ اکبر، 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 اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه نفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى محترم سامعین کرام، حاضرین عیدگاہ، اسلامی ماں اور بہنوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج یہ بہت بڑی مسرت اور شادمانی کا اور خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے 2 دنوں کو اللہ نے خوشی کا مقرر کر دیا ہے، بدل دیا ہے ان غیر اسلامی تہواروں کے خلاف مقابلے میں 2 خوشی کے دن۔ آج خوشی کا دن ہے، اس خوشی کو ہم ضائع نہ کریں رنج و غم میں اپنے آپ کو ڈبو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، شریعت اسلامیہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خوشی اور شادمانی و مسرت کس کے لیے؟ جس شخص نے صیام رمضان کا لحاظ کیا، روزے کی ادائیگی کی،
تراویح کا اہتمام کیا، اور لیلۃ القدر میں شب قدر کی قدر دانی کی، ایسے لوگوں کے لیے آج خوشی اور شادمانی کا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن خشک روٹی اور زیتون کا تیل بیٹھے کھا رہے تھے۔ کسی نے کہا ہے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، اچھے کھانے کا موقع ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، اے میرے بھائی، لیس العید لمن لبس الجدیدہ واکل الثریدہ، عید اس کی نہیں ہے جو نیا لباس پہن لے اور سرید والا کھانا کھا لے۔ سرید عرب کا بہت مرغوب غذا مانا گیا ہے۔ عرب کے بہترین غذا حضور کے زمانے میں اس دور میں تو یہی تھا کہ روٹی کو سالن میں، گوشت میں اور گھی وغیرہ ڈال کر غرضے کے ایک طبق تیار ہوتا تھا اور سب لوگ کھاتے تھے، اس کا نام سرید تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی میرے عید تو اس کی ہے جس کے گناہ بخش دے گے، عید اس کی ہے جس نے رمضان مبارک کی قدر کی، شب بیداری کی، تراویح کا اہتمام کیا، اور اسی طرح سے روزوں کا کہ جو ہے اہمیت کو ملحوظ رکھا۔ ایسا نہیں جو کھاتا پھرتا رہے، لوگوں کے سامنے منہ بنائے پھرے اور اندرونی طور سے وہ سیراب ہے، شکم سیر ہے، اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس کے لیے تو وعید ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ڈراوا ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، آج ہم اس میدان میں شکرانہ ادا کرنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک مہینے کا موقع دے کر عبادت کا، اپنی ریاضت کا، اپنی بندگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اور اس کے بدلے میں ہم آج شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بیٹھ جاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ شکرانہ اسی بات کی دلیل ہے، آج ہم اپنے مولا سے اجرت لے رہا ہے، اس سے ہم اپنی مزدوری لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ کتنی مقامات پر اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اسے بخش دیا۔ ایک بندے کی کوشش کا محصل، ایک بندے کی، ایک عورت اللہ کی بندی کی کوشش کا مقصد صرف ہے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں بعض لوگوں کے پہلو میں رنج و غم کا بھی جو ہے عنوان موجزن ہے، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ پیڑت ہیں، دکھے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، ان کے ساتھ پوری جماعت و جمعیت ہے۔ لیکن اس پر تو چھوڑیے اور آگے جائیے۔ آج ہم اپنے بچوں میں خوشحال ہیں، ہم اپنے بچوں کو اچھے کپڑے لباس پہناتے اور خود پہنتے ہیں۔ ذرا ان کا حال سوچئے کہ جو بچے گھاس کھاتے ہیں، اگر آپ کی ویڈیو میں وہ نظر آیا ہے کہ ایک آدمی گھاس کاٹ کے اور طبق میں پکا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ گھاس پکائی جا رہی ہے کھانے کے لیے، اس قوم کے لیے جس کی لاکھوں مائیں، جن کا سہاگ لٹ چکا ہے، جن کے لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، وہ جن کے باپ جو ہے آج اپنے آل اولاد سے محروم ہے، ان کے لیے کون سی خوشی ہوگی؟ ان کے لیے آج کیا معاملہ ہوگا میرے دوستوں اور بھائیوں؟ لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ بھی اپنے حد تک صاف ستھرا لباس پہنیں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور خوشی میں جو ہے قطعی طور سے وہ شریک ہوں گے اور خوشی منائیں گے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، یہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اصول و قوانین، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، تم اپنے رب کا سجدہ کرو اور تسبیح بیان کرو اور اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک مہینے کا پابند کیا اور ایک مہینے کے بعد آپ کو فرصت دے دی۔
1 مہینے تو شیطان بند رہتا ہے، اس کے بعد شیطان چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہم بھی مسجدوں سے آزاد ہو کر چھوٹ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ 1 گھونٹ پانی کا حق آپ نہیں ادا کر سکتے جو اللہ نے آپ کو پلایا ہے۔ یہ لقمہ روٹی کا جو آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں ہوا اور جو ہے نوالا تر بناتے ہیں، اس 1 روٹی کے ٹکڑے کا حق اللہ کی عبادت کر کے بھی نہیں پوری کر سکتے ہم اور آپ۔ لیکن ہماری اور آپ کی کیا عادت ہے؟ ہماری آپ کی یہ بہت پرانی اور خبیث عادت ہے، بہت گندی عادت ہے کہ ہم نے جب عید الفطر کی چاند دیکھ لی اور اس کے بعد عید کی نماز کے بعد ہم نے مسجدوں کا رخ جو ہے چھوڑ دیا، مسجدوں میں حاضری بند کر دی، اور پھر اسی 11 مہینے کے بعد اسی 1 مہینے کا انتظار۔ آپ ذرا سوچئے، کیا ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اللہ سے عہد و پیمان ہے کہ ہم 11 مہینہ زندہ رہیں گے؟ اگر ایسے ہی ہوتا تو کتنے لوگ ہمارے کندھوں پر لد کر کے اور حوالے قبر کر دیے گئے۔ ہمارے وہ بھائی جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو آج نہیں موقع ملا کہ رمضان کے روزے رکھیں، وہ مائیں بہنیں کہ ان کو رمضان کے روزے رکھنے کا موقع ملتا، ایسا نہیں ہو سکا میرے دوستوں اور بھائیوں۔ کہتے ہیں ہمارے نوجوان فالتو بات کرتے ہیں دین کی، اور وہ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، منہ چھپائے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میری آنکھیں جائزہ لیتی رہتی ہیں کہ آخر وہ کون سا گھر ہے جس کے گھر کے کوئی نمازی اس مسجد میں نہیں آتے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اور آج خوشی کا دن ہے اور اس میں خوشی کے سارے سامان مہیا ہیں، گھروں میں طرح طرح کے پکوان پکے ہوئے ہیں۔ یہ کس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں؟ بہت غیرت کی بات ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، انبیاء کرام کی تعلیمات اور ان کی زندگی مبارک کا جائزہ لو کہ 1000 کچھ عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت یہی کہتے تھے، اللہ تعالیٰ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہی کہ اللہ ہم سے جو کچھ ہو سکا ہم نے کیا، اپنی طاقت بھر، استطاعت بھر، جتنی طاقت تھی ہم اللہ آپ سے ڈرے، لیکن اس کے بعد جو کمی کوتاہی ہو اے اللہ تعالیٰ تو اس کو پوری فرما اور قبول فرما۔ یہی ہماری اور آپ کی دعا اور اس دعا ہونی چاہیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ یہاں آئے ہیں، یقیناً ہمارے ساتھ خوشی کا بہت سارا ماحول ہے، لیکن ساتھ ساتھ غم کا بھی پیوند ہماری زندگیوں میں، ہمارے ماحول میں لگا ہوا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، آپ کے فرمان کا لحاظ کرتے ہوئے، ہم اپنے ہاتھ سے خوشی کو بھی نہ جانے دیں، اور اللہ تعالیٰ ان متوفیان کو جو دنیا سے جا چکے ان کے قبروں کو نور سے معمور کر دے، اور ان کے پسماندگان کو جو آج باقی ہیں دنیا میں، خاندان کے لوگ اور پاس پڑوس اور رشتہ دار اقارب، اللہ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان سب مرحومین کی مغفرت فرما جو دنیا سے جا چکے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے الہ العالمین، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اے الہ العالمین، تو ہم سب کے نمازوں کو جو ہم لوگوں نے ادا کیے، تلاوت قرآن پاک کو جو ہم نے پڑھا ہے، اے الہ العالمین تو ہمارے نوافل کو، ہمارے فرائض کو قبول فرما لے، ہمارے لیے ذخیرِ آخرت فرما دے، اور اسی طرح سے سال کے 11 مہینوں تک اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائم رکھ، ثابت قدم رکھ، مسجدوں سے ہمارا تعلق ہو، رکوع سجود سے تعلق ہو، نمازوں سے ہمارا گہرا ربط ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری ماں بہنوں کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کچھ اللہ کی رحمت لٹ رہے ہیں، سب کچھ اللہ کی رحمت لٹ رہے ہیں، مگر 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ ایک جو اپنا پائجامہ اپنے لنگی ٹخلا سے نیچے گرا کے رکھتا ہے، اور ایک وہ جو احسان جتلاتا ہے، اور ایک وہ جو قسم کھا کر کے، جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچتا ہو۔ آج تو دنیا الٹ گئی، مزاج الٹ گیا۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو ہدایت دے کہ آج 4 6
इंच ऊंचा जो है पायजामा उनका होता है, शलवार उनकी होती है, और वो इस फैशन एबल को दिखाने के लिए कि हम फैशन एबल है, गैर इस्लामी तरीक़ा इख्तियार करके दुनिया में इज़्ज़त लेना चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त ज़्यादा बढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत के जिस्म का के पाँव का हिस्सा भी ऊपर का और उंगलियां भी न दिखाई दे, ये हमारे शरीयत का हुक्म है, और मर्दों के टखने के ऊपर से होना चाहिए। ज़माना पलट गया, हालात और ख़यालात पलट गए, और यही औरतें हैं, कहने का मौका नहीं है कि जिनको मज़हब इस्लाम ने इस इस्मत चादर अता की, इज़्ज़त और आबरू की चादर ओढ़ाया, और यही औरतें हैं जो इस्मत और इज़्ज़त के चादर को उठाकर फेंकना चाहती हैं। बाज़ारों में चलते हुए 4-6 इंच उनके पिंडली दिखाई देते हैं, जबकि हराम है कि एक सूत भी उनका जिस्म का नहीं दिखाई देना चाहिए था। ऐसे में उनकी नमाज़ें नहीं होंगी। जैसे मर्दों की नमाज़ें टखना से नीचे पायजामा लुंगी करके जब पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होती, ऐसे वो औरतें जिनका, वो लड़कियां जिनका जो है लिबास टखना से काफ़ी टखना से ऊपर हो, पैर न ढका हुआ हो, ऐसी लड़कियों औरतों का नमाज नहीं होती है। अल्लाह हमारे मर्दों को, नौजवानों को, माँ बहनों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। वो मजबूर मक़हूर मुसलमान जो दुनिया के किसी गोशे में है, परेशान हाल है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमा। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला सलामती और शांति अता फरमा, और हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब बाशिंदगान हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला। मैं गुजारिश करूँगा, एक गुजारिश तो मैंने जुम्मा में की थी कि ईद उल फित्र के दिन ये तय होगा कि वो सामान रखने वाला पट्टी वगैरह कहाँ बने, तो इसको हमारे मौजूद लोग ज़रा ठहर के मुंतखब कर लें। मेरी राय तो यही गेट से इधर बना दी जाए, इधर पहुँचते जब पहुँचेंगे तो देखा जाएगा, और कोई ज़मीन डिस्टर्ब ना की जाए। और दूसरी बात यह है, अहम बात है, ज़रा बहुत अहम बात है कि 2 बीघा अराज़ी अगर कहीं ले ली जाती कब्रिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा सदक़ा जारिया होता, आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत बड़ी बात होती। औरतों को जाने दीजिए भाई, और जो लड़के इस लायक है कि अंदर जा कर के चंदा ले आवें, वो लड़के अंदर चले जाएं।